سفر صفر نہیں، منتھ آف سفر یہ خالی نہیں بلکہ کامیابیوں سے مالا مال ہے۔ سفر صفر نہیں بلکہ ظفر ہے۔ سفر خالی نہیں بلکہ برکتوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جاہلیت والی سوچ چھوڑیں اور اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے کامیاب شادی اور مسلمانوں کو خیبر کی فتح اور بے شمار فتوحات اسی سفر میں ملی۔ تو سفر صفر نہیں، سفر ظفر ہے۔ یہ توہم پرستی یعنی کاموں اور چیزوں کو وقت یا کسی چیز سے جوڑنا، یہ توکل اور تقدیر کے منافی ہے۔ کوئی شخص یا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اکثر اللہ ہمیں ہماری بدعمالیوں پر بھی بچا لیتا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جو ہمارے گلے میں پڑتا ہے یا سامنے آتا ہے تو وہ ہمارے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ابھی تو بہت کچھ اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ آنکھ کا پھڑکنا، پلکوں کا گرنا خیر اور شر کا سائن نہیں ہے، بلکہ یہ اسکن، جلد اور یہ مسلز کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یہ تاروں کا ٹوٹنا، یہ بجلی کا گرنا، یہ گڈ لک بیڈ لک کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی اور تنبیہ ہوتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ آپ کے سارے توہمات کا جواب قرآن میں ہے، یہی تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس ریومرز کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ عقائد سے عبادات تک ہر چیز سنی سنائی پر ہے۔ ہمارے کام خراب ہماری کارکردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بلی کے راستہ کاٹنے سے نہیں۔ وہ بیچاری خود ہڈی بوٹی کی تلاش میں گلی گلی پھرتی ہے۔ کوے کی آواز سن رہے ہیں؟ یہ مہمان نہیں آ رہے، خوراک کی تلاش میں کائیں کائیں کر رہے ہیں۔ اور جب ہم مہمانوں کا سوچ کر کچھ بنانے لگتے ہیں، جیسے کوئی فوڈ پیس انہیں ملتا ہے تو اٹھا کر اڑتے بنتے ہیں۔ یہ گلے میں تعویذ، ہاتھ میں دھاگا، انگلی میں انگوٹھی، نگینا، یہ بیماری سے نہیں بچاتے، الٹا وائرس بیکٹیریا کیریئر ہوتے ہیں۔ صحیح سے پانی نہیں لگتا، صحیح سے خشک نہیں ہوتا تو یہ فنگس پھیلاتے ہیں، بنتے ہیں، نہ کہ یہ بیماری سے بچاتے ہیں۔ یہ کالی ہنڈیا اور جوتا دماغی خلل کا نتیجہ ہے۔ کوئی سیفٹی نہیں بلکہ الٹا مال کی نشاندہی ہے کہ کچھ تو اندر ہے جو کالی دیگچی الٹی رکھی ہے یا جوتا لٹکایا ہے۔ ویسے ٹریکر والوں کو بھی ٹریکر کے بجائے جوتے کا مشورہ دینا چاہیے۔ کتنی مضحکہ خیز باتیں ہیں، نہ صرف دین میں بلکہ دنیا میں بھی پستی، پیچھے رہنے اور تباہی کی وجہ ہیں، ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ سائنس سے دیکھیں تو کہاں سے کہاں انسان تفکر و تدبر کر کے پہنچ جائے۔ دین بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔ بار بار اللہ نے فرمایا افلا تعقلون تتفکرون، کہ تم سمجھ نہیں رکھتے، کہ تم غور نہیں کرتے۔ اور آج کا مسلمان بھی سفر کے صفر سے 13 کی تیزی سے باہر نہیں نکلا۔ چنے ابال رہے ہیں، چوریاں کھلا رہے ہیں، گوشت پھینک رہے ہیں، اور بلکہ بعض مقامات پر تو روڈ بھرے پڑے ہیں کہ باقاعدہ وہ کچا گوشت تقسیم ہو رہا ہے، فروخت ہو رہا ہے کہ روحوں کا مہینہ ہے، بدروحیں آتی ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بدروحوں کا چکر نہیں ہے، روحیں صرف جاتی ہیں، آتی نہیں۔ نہ جمعرات کا سین ہے، نہ جمعہ اور بدھ کا۔ متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارات ولا حامۃ ولا سفر، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ سیفٹی ہو توکل اللہ پر، اور سیفٹی احتیاطی میئرز یہ توکل کے منافی نہیں ہیں۔ ولا طیارات، پرندوں اور دوسری چیزوں سے فال لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جواب الٹا گلے میں پڑتے ہیں، انسان کامیابی اور ترقی سے رک جاتا ہے۔ ولا حامۃ، اور نہ ہی مردے کی کھوپڑی سے کوئی پرندہ نکلتا ہے اور نہ ہی روحیں واپس آتی ہیں۔ الو کا چکر، الو کا آنا، دیواروں پہ منڈلانا، چکر لگانا، بدروح کا آنا،
روحوں کا پیغام، کچھ مانگنا، یہ سب ذہنی خرافات ہیں، نفسیاتی امراض ہیں۔ اور ولا سفر، سفر کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی شے یا کسی وقت کو، کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی اسے پھیرتا ہوں۔ سفر تو کیا کوئی مہینہ، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی غلط پلاننگ ہوتی ہے کہ جس کا پھر خمیازہ ہم اٹھاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 13 میں اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا کیا اس کے سامنے آتا ہے، ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، جو کریں گے وہ سامنے آئے گا۔ آسمانی بلائیں سفر سے نہیں، سفر میں نہیں، بلکہ اعمال بد سے اترتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں کسی کام کا آغاز یا سفر، ٹریول کا آغاز کوئی برا نہیں ہے۔ بسم اللہ توکلنا علی اللہ، ہر چھوٹے بڑے کام کا آغاز استخارہ کی دعا پڑھنے سے اور صاحب علم لوگوں سے مشاورت اور پھر اپنی طرف سے بہتر پلاننگ کرتے ہوئے انجام اللہ پر چھوڑ دینا، نہ کہ کسی تعلق کے شروع کرنے سے یا کسی وقت کے شروع ہونے سے کوئی چیز الٹی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہو کے قدم اچھے نہیں ثابت ہوئے، بہو کے قدم نہیں، آپ کی سیاسی اور تنقیدی سوچ آپ کے گلے پڑی ہے۔ نیو بارن بیبی یا دلہن کے پاس یہ لوہے وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ چھری یا سیفٹی اس طرح کی کوئی چیز رکھنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسے محفوظ پتہ نہیں کیوں سمجھ لیا گیا ہے۔ اور یہ زیادہ چھینکیں آنا یہ کسی کے یاد کرنے کی نہیں، مزکوم ہونے کی نشانی ہے، یہ فلو ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، منسوب چیزیں ہیں، انہیں اپنے کاموں کا حصہ یا کاموں کو ان کے نہ کرنے کی وجہ ہرگز نہ بنائیں، یہ شرک ہو سکتا ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ردتہ الطیرہ عن حاجتہ فقد اشرک، جس نے کسی کام کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، غلط چیز کا سائن ہے، بیڈ لک ہے، تو اس نے شرک کیا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ایسا کوئی خیال آتا ہے جب بھی کوئی اہم کام کر رہے ہوں تو کوئی چیز الٹی پڑ جائے یا نقصان ہو جائے تو فوراً اس کو ریلیٹ کر لیا جاتا ہے کہ شاید یہ کام میرے حق میں ٹھیک نہ ہو، اور پھر اس وجہ سے رک جانا یہ شرک ہے۔ اور جب یہ اکثر خیال آتا ہے، بہت کامن ہے، تو صحابہ نے بھی پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اس سوچ کا، اس کو کیسے ختم کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ پڑھو، یہ کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بدفعلی نہیں بلکہ سب تیری ہی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی گڈ لک نہیں، کوئی اچھی قسمت نہیں، اچھی قسمت ان چیزوں سے جڑی نہیں بلکہ تیری طرف سے ہوتی ہے، اور تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ہی حقیقی معبود ہے۔ یعنی اس خیال کو جھٹک دینا اور اپنے کام کو جاری رکھنا، یہ آپ کے اس شرک کا ازالہ ہے اور توکل اور تقدیر پر ایمان کی دلیل ہے۔ تو سفر صفر نہیں۔